وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں تخلیق انسان کے بارے میں ارشاد فرمایا. الحمدللہ آپ نے قرآن مقدس میں کئی صورتوں میں مختلف مقامات پہ پڑھا ہے کہ صفت خالقیت اور تخلیق انسانیت پہ اللہ نے بہت بڑا مدلل ارشاد فرمایا. اس کی وجہ ہے کہ جب انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے، دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ پوری کائنات کا خالق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، تو پھر سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ جب خالق وہ ہے تو باقی تو پھر مخلوق ہے. اس لیے آپ قرآن پاک میں دیکھیں کہ اللہ نے مسئلہ تخلیق پر اور پھر خاص طور پہ تخلیق انسانیت پہ بڑا زور دیا، حتیٰ کہ سب سے پہلی وحی جو اتری ہے میرے آقا پر، اور اس میں بالاتفاق کوئی اختلاف نہیں کہ سب سے پہلی وحی جو ہے وہ 5 آیتیں نازل ہوئیں، اور اس میں بھی سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. اس کے نام سے پڑھیں جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق
پہلے اپنی قدرت تخلیق کا ذکر فرمایا کہ وہ مولا جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، اور پھر تخلیق انسانیت کا ذکر آ گیا، الذی خلق الانسان من علق، کہ وہ پروردگار جس نے انسان کو ایک مادہ جونک کی طرح میں سے پیدا کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق، تو یہاں بھی ذکر تخلیق السماوات والارض۔ اسی طرح فرماتے ہیں هو الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو، زمینوں کو اور ساری چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، وہاں بھی تخلیق کا ذکر۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے مزید تفصیل بیان کر دی، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، اللہ نے فرمایا کیا تم اسی کا انکار کرتے ہو جس نے اتنی بڑی زمین کو 2 دنوں میں پیدا فرمایا ہے؟ وہاں بھی زور جو ہے تخلیق پہ۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں قل اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں کہ جب یہ بات پختہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ خالق کون ہے، اللہ تبارک، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے پھر فرمایا فرأیتم ما تمنون اَأَنْتُمْ تخلقونه ام نحن الخالقون، اللہ نے فرمایا یہ جو تم پانی گراتے ہو، کیا اس پانی سے تم پیدا کرتے ہو بچہ یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی تو یہ نتیجہ کیا نکلا کہ الا لہ الخلق والامر، کہ جب مخلوق اسی کی ہے، خلق اسی کا ہے، تو پھر حکم بھی اسی کا ہوگا کہ جو مالک ہے، جو خالق ہے، پر بات تو اسی کی ہو۔ اسی طرح کئی جگہ فرماتی ہیں منہا خلقناکم وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو اس مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی میں لوٹائیں گے، پھر اسی سے اٹھائیں گے، وہاں بھی تخلیق کا ذکر۔ تو آپ سارے قرآن پاک پہ نظر ڈال لیں، ہر سورت پہ نظر ڈال لیں، آیات قرآنیہ میں تدبر سے کام لیں تو آپ کو سب سے بڑا زور جو ہے وہ تخلیق پہ ملے گا کہ وہ خالق ہے، وہ خالق ہے، وہ خالق ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے ساری مخلوق پیدا کی ہے، اور جن کو تم میرا شریک بناتے ہو، جن کو تم نے چھوٹے چھوٹے رب بنا رکھے ہیں، الہ بنا رکھے ہیں، حاجت روا مشکل کشا بنا رکھے ہیں، بتاؤ ان نے کیا پیدا کیا؟ هل خلقوا من شيء، کیا ان نے بھی کچھ پیدا کیا؟ ام هم الخالقون، یا ان کو بھی خود اللہ نے پیدا فرمایا ہے؟ اور پھر اللہ نے کئی مقامات پہ انسان کی تخلیق پہ زور دیا۔ سب سے پہلے آدم کے بارے میں فرمایا خلقہ من تراب
ثم قال له کن فیکون. اور اللہ پاک فرماتی ہیں کسی جگہ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. تو یہ سارا زور کیوں ہے؟ اسی بات پہ ہے کہ بس اسی بات کو سمجھ لو کہ تم اگر چاند سورج کو حاجت روا ان کو متصرف مانتے ہو تو پھر اس کے خالق کو مانو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. اگر سمجھتے ہو کہ چاند سورج میں تاروں میں کچھ ہے تو ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو پھر پیدا کرنے والے سے بات کرو. اگر تم انسانوں میں سے اللہ کے شریک بناتے ہو تو پھر اس پہ غور کرو کہ ان کو پیدا کس نے فرمایا ہے، یہ انسان کس نے بنایا ہے. اگر تم جنوں کو عالم الغیب سمجھتے ہو تو ذرا اس پہ غور کرو کہ جنات کو کس نے پیدا کیا ہے. اللہ پاک نے واضح بیان فرما دیا. اس لیے فرماتی ہیں کہ انسان کو اللہ نے پانی سے مٹی سے پیدا کیا اور فرماتے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن نَّارٍ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے. اللہ پاک نے شیاطین جن جو ہیں ان کو آگ سے پیدا کیا ہے اور ملائکہ کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ ملائکہ بھی مخلوق، انسان بھی مخلوق، جن بھی مخلوق. تو جو مخلوق ہو وہ خالق کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ بات کرتے ہیں بعض لوگ دھوکہ دینے کے لیے کہ جی بالکل ٹھیک ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، اس کا اس میں کوئی شریک نہیں. لیکن اگر خالق مالک کسی چیز کا کسی دوسرے کو پاور دے دے، اختیار دے دے، مختار بنا دے، شریک بنا دے تو وہ کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ خالق تو وہ ہے، مالک تو وہ ہے، لیکن اس نے ان اپنے پیاروں کو اپنے کام میں شریک بنا لیا ہے. تو اس کے لیے کوئی دلیل بھی تو ہو نا. صرف آپ کے یا میرے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. اچھا جن کو ہم کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی نفس اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، تو پھر شریک کیسے ہو گئے؟ تو اس لیے اب آپ نے پہلے پڑھا تھا جو موتا کے متعلق مسئلہ تھا کہ مرنے کے بعد آدمی سنتا ہے نہیں سنتا ہے، عذاب ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے. تو اس کے فوراً بعد اللہ نے یہ تخلیق کا ذکر کیا کہ اگر تمہیں وہ قبر والا مسئلہ سمجھ نہ آئے تو یہ ذرا زندہ قبر کو دیکھ لو کہ ماں چل پھر رہی ہے، باپ چل پھر رہا ہے، اندر ہماری مشینری کام کر رہی ہے. کہ بھئی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کہاں ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ. ہم نے بچے کو 3 اندھیریوں میں، قبر میں بھی تو اندھیرا ہے، قبر بند ہو گئی تو ماں کا رحم بھی تو بند ہو گیا نا. اگر کھلا ہوا تو بچہ گر جائے گا، وہ تو پھر وقت پہ آگے کھلے گا نا. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ قبر کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو یہ چلتی پھرتی قبر دیکھ لو کہ ماں ہے، چل پھر رہی ہے، کھا رہی ہے، سو رہی ہے، جاگ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، اور اندر اللہ کے حکم سے نطفہ قرار پکڑ چکا ہے، اور وہ جو وقت گزر رہا ہے اس میں تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں.
اب آپ دیکھیں کہ مثلاً حمل ہو گیا، پہلی علامت آ گئی کہ حیض بند ہو گیا، اس کے بعد کی علامات میں آپ دیکھتے ہیں کہ پھر 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے کے بعد پیٹ میں حرکت شروع ہو گئی۔ اب جوں جوں مہینہ بڑھتا آیا پیٹ بڑھتا آیا، حتیٰ کہ جب وقت مقرر آ گیا تو اب اللہ کے حکم سے بچہ باہر آیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو زندہ قبر ہے، اگر اس میں ہم سارا نظام چلا سکتے ہیں تو تیرے مرنے کے بعد قبر میں نہیں چلا سکتے۔ اچھا اب اسی سے دیکھیں اللہ کی شان یہ ہے کہ بچہ جب ماں کے رحم میں ہے وہ تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کہ قبر میں آپ کہتے ہیں حیات ہے، زندگی ہے، روح کا تعلق ہے، تو کھاتے پیتے کیوں نہیں پھر؟ تو اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے تم دور نہ جاؤ، ذرا بچے پر غور کر لو کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، جو ماں کھا رہی ہے اس کو غذا پہنچ رہی ہے، کھا تو ماں رہی ہے۔ اچھا جی وہ اندر بند کھڑا ہے، سانس کیسے لیتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ماں جب سانس لیتی ہے تو اس کے پھیپھڑوں سے وہ سانس لیتا ہے، اس کے پھیپھڑے تو بند ہیں۔ اسی لیے بچہ پیدا ہونے کے بعد، اس دنیا میں آنے کے بعد جب چیخ مارتا ہے نا اس وقت اس کے پھیپھڑے کھلتے ہیں۔ اس لیے اگر پیدا ہونے کے بعد بچے کو چیخ مارنے میں دیر لگ جائے تو ڈاکٹر ڈر جاتے ہیں کہ وہ بچہ دیر ہو گئی، آواز نہیں آئی، اس نے ابھی چیخ نہیں ماری، اپنی زندگی کا اظہار نہیں کیا، اللہ معاف کرے کہیں اس کے دماغ پہ اثر نہ ہو جائے۔ تو جب تک اندر ہے وہ ماں کھا رہی ہے اس پہ اثر۔ اچھا اب جناب بچے کے دودھ پینے کے دن ہے، بچہ تو صرف دودھ پیتا ہے، کھاتا واتا کچھ نہیں، لیکن ماں جو کھاتی ہے اس کا اثر دودھ میں جاتا ہے۔ اگر ماں نے کوئی ایسی چیز کھا لی تو بچے کو پیٹ میں درد ہو گیا۔ اب سارے گھر والے لڑ رہے ہیں، کہتے ہیں بیوقوف ہم نے کہا تھا کہ وہ چنے کی دال نہ کھانا، دیکھا نا تم نے کھایا، دیکھا بچہ تڑپ رہا ہے۔ چنے کی دال تو ماں نے کھائی ہے، لیکن وہ جو دودھ میں اثر کیا بچے کو لڑ گیا۔ اسی لیے اللہ معاف فرمائے اب بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ ڈاکٹر پوچھتے ہیں کہ آپ کو شوگر ہے؟ ہاں جی، تو آپ کے والدین میں باپ کو، ماما کو، بابا کو، نانا کو، نانی کو، دادا کو، دادی کو، ان کو تو کسی کو نہیں تھی۔ ٹی بی ہے تمہارے خاندان میں تو کسی کو نہیں تھی۔ دمہ ہے تمہارے خاندان میں کسی کو تو نہیں تھا، کہ وہ نسل میں آتا ہے، موروثی آتا ہے۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں ایڈز کی بیماری ہے جس کا علاج ہی دنیا میں کوئی نہیں، وہ بھی اسی طرح اگر ماں کو لگ گئی بیٹے کو لگ گئی، بیوی کو لگ گئی شوہر کو لگ گئی، شوہر کو لگ گئی تو بیوی کو لگ گئی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ چلتے پھرتے میری قدرت کے نمونے تیرے سامنے ہیں، پھر لوگوں سے بحث کرتے ہو جی قبر میں کیسے سنتا ہے اور سلام کیسے پہنچتا ہے، اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس کون آیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر وہ قبر دور ہے یہ قبر تو قریب ہے نا، اپنی اس قبر کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب جناب دیکھیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ابھی تو ماشاءاللہ فوٹو بھی موجود ہیں اور انٹرنیٹ پہ ساری کیفیت بھی موجود ہے، دیکھیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں جب کھڑے ہوتے ہیں نا حضرت صاحب، سر اوپر ہوتا ہے ٹانگیں نیچے ہوتی ہیں۔
یوں بچہ کھڑا. اچھا جب اس کے دنیا میں آنے کا وقت آ جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے، ماں کا رحم کھلتا ہے، اللہ اس کو حکم دیتے ہیں جناب کلٹی کھاؤ جلدی کرو. اب وہ سر پہلے نکلتا ہے، ٹانگیں بعد میں نکلتی ہے. کیونکہ اگر اس کو نکلنے میں دیر ہو جائے، مثلا ٹانگیں پہلے نکلتی اور سر نکلتا بعد میں، تو وہ تو مر جاتا اندر دم گھٹ کے. کیونکہ جہاں اس کے لیے اللہ نے سارا سسٹم بنایا تھا، وہاں سے تو حضرت صاحب نکل آئے ہیں نا. وہاں سے نکلنے کے بعد اگر ٹانگیں پہلے نکلتی اور سر پہلے نکلتا، اتنی دیر میں حضرت اندر فوت ہو جاتے، ختم ہو جاتا، سانس ہی بند ہو جاتا. حضرت جلدی اسی گردن پہلے نکالو تاکہ سانس تو لے نا. تو یہ نکلنا اس کو کون سمجھاتا ہے؟ اسی لیے قرآن نے کہا انا ہدیناہ السبیل، ہم راستہ دکھلاتے ہیں. دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں ثم السبیل یسرہ، پھر ہم اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں کہ جناب جلدی سے نکلو. اسی لیے بچے کو نسل کہتے ہیں. نسل عربی کا معنی ہے کہ جلدی نکلنا. فَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، تو جلدی سے بچہ باہر آ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے جیسے رحم مادر سے اس کو پھر ہم نے نکلنے کا راستہ دکھلایا، نکلنے کا طریقہ بتلایا، اور پھر وہ دنیا میں آیا. تم کو کیا فکر ہے کہ جناب مٹی سے کیسے نکلیں گے؟ فرمایا جیسے اس کو میں نے زندہ قبر سے نکالا ہے وہاں بھی نکال دوں گا. یہاں راستہ بتا دیا ہے نا، تو وہاں جب کھڑے ہونے کا وقت آئے گا فکر نہ کرو، بس صرف ایک سور پھونکنے کی دیر ہے، فوراً کھڑے ہو جاؤ گے. جہاں رحم کو تم نہیں کھولتے ہو اللہ کھولتے ہیں. لیڈی ڈاکٹر تو صرف یہ دیکھتی ہے نا کہ دیکھو پتہ کرو منہ کھل گیا کہ نہیں کھل گیا، کتنا کھلا ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، اچھا انجیکشن لگانا پڑے گا. اور جی نہیں منہ نہیں کھل رہا، بچہ ذرا ٹیڑھا ہے نہیں نکلے گا، اب تو سیزیرین آپریشن کرنا پڑے گا، پیٹ کھولنا پڑے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب تیرے نکلنے کا وقت ہوگا وہاں کیا ہوگا؟ ان ہی الا زجرۃ واحدہ، بس ایک بھونک ہے، بس ایک بھونک کے بعد جناب فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور مجال ہے تیرے ورک شاپ میں تم اپنی گاڑی کو فٹ کرتے ہو، کبھی نٹ غلط لگ جاتا ہے، کبھی بولٹ غلط لگ جاتا ہے، کبھی دائیں والا بائیں لگا بیٹھتے ہو، پھر بائیں والا دائیں لگا بیٹھتے ہو، پھر کھولتے ہو. اس لیے سمجھدار میکینک جو ہے وہ جیسے جیسے نٹ بولٹ کھولتا ہے علیحدہ رکھتا ہے کہ بھئی یہ نمبر 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، ایسا پر غلط لگا دوں. ہاں تو بندہ ہے نا، بھول جاتا ہے. میں تو بھولنے سے پاک ہوں. یہ نہیں ہوگا کہ میں جب تمہیں قبر سے کھڑا کروں تو کسی کی غلط ہڈی تمہیں لگ جائے، کسی کے بال غلطی سے تمہیں لگا دیے جائیں. نہ لا یذل ربی ولا ینسا، وہ بہکنے سے بھی پاک، بھولنے سے بھی پاک. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ اپنی ہر مخلوق کے بارے میں علم رکھنے والا. یہ ناخن تیرے ہیں تو تجھے ہی لگیں گے، مجال ہے کہ ادھر لگیں، دائیں والے بائیں میں لگا دیں، بائیں والے نہ ہر چیز اپنی جگہ پہ ہو. اللہ اکبر. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ذرا غور کرو. قرآن توجہ دلاتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمیں کھانے میں فکر ہے، پینے کا فکر ہے،
گوشت پکانے کا فکر ہے، مچھلی بنانے کا فکر ہے، اس کو بھون لیں، اس کو پانی شوربے والی بنا لیں، اس کو ہم کوئلے پہ مشوی کر لیں، اس کو جناب ہم ایسے پکائیں اور ساری چیزوں کی ترکیبیں سوچ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صرف میرے بارے میں تو غافل ہے؟ ادھر تو تمہارا بڑا فکر ہے جی شربت بنانی ہے۔ اچھا شربت کون سی؟ اور جناب شربت بنانی ہے بزوری، شربت گلاب، شربت سندل۔ اب جناب چیزیں ڈھونڈ رہے ہو، صاف کر رہے ہو، پکا رہے ہو، قوام پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہو کہ ذرا زیادہ اونچا نیچا ہو گیا پھر تو شربت نہیں بنے گی۔ کھانا پکا رہے ہو، فکر کر رہے ہو کہ یار نمک زیادہ ہو گیا کون کھائے گا؟ اور اگر مرچ زیادہ ہو گئی پھر بھی شو کر کے اگلے رکھ دیں گے۔ گوشت کاٹ رہے ہو تو کسائی کو کہہ دیا یار بوٹی ٹھیک بناؤ نا، عقل کرو نا یار، ٹھیک کاٹو نا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں یہاں کھانے میں تو تمہیں بڑا فکر ہے، پھر کھانا رکھنے میں بڑا فکر ہے کہ دیکھو جی پھوہڑ عورت ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں سلاد کیسے کاٹنی ہے، کیسے رکھنی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں دسترخوان کیسے بچھانا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ڈونگا کہاں رکھنا ہے، پلیٹیں کہاں رکھنی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ پانی کیسے دینا ہے، گلاس مانگو تو انگلی ہاتھ آدھی انگلی اندر ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ فرماتے اس میں تو بڑا فکر ہے۔ کپڑا سلوا رہے ہو تو بڑا فکر ہے یار ذرا دیکھنا میرے کندھے چھوٹے نہ ہو جائیں، لمبے نہ ہو جائیں، ٹیڑھے نہ ہو، یار گلا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ بند ہی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اتنا بند ہو جائے کہ گلا ہی ٹائٹ ہو جائے، ذرا جیب اتنی نیچے نہ رکھنا کہ مجھے یوں کر کے ہاتھ ڈالنا پڑے، اور اتنا اونچا بھی نہ رکھنا کہ میں یوں کر کے ہاتھ ڈالوں، ذرا ٹھیک ٹھاک رکھو بھائی، بڑا ہر چیز کی پیمائش، یار ذرا تنگ بھی نہ ہو، کھلا بھی نہ ہو، پیٹ بھی پیمائش کرو، کمر بھی پیمائش کرو، گرد، یہاں تو بڑا فکر ہے۔ لیکن اللہ فرماتے میرے بارے میں فکر کوئی نہیں، قبر کے بارے میں فکر کوئی نہیں، آخرت کے بارے میں فکر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے اب اللہ کے قرآن کی آیت پہ غور کریں پھر تمہیں سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، یاد رکھو اس میں دو قراتیں ہیں، بعض علماء اور قرآن نے پڑھا من ضعف، اور بعض قاری پڑھتی ہیں من ضعف، دونوں قراتیں جائز ہیں، جیسے پڑھو ٹھیک ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، کمزور چیز، ثم جعل من بعد ضعف قوة۔ اچھا اس پہ اب دیکھیں یہ دونوں آیات پہ غور کریں نا کہ ایک تو جب اللہ پیدا کرتے ہیں تو پانی ضعیف ہے، پھر وہ نطفہ علقہ بن جاتا ہے، پھر علقہ مضغہ دم خون کا لتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ اللہ ہڈیاں بناتے ہیں، اس پہ گوشت چڑھاتے ہیں، پھر نفخ روح ہوتی ہے، تو وہ بھی تو کمزور طاقت دیتے گئے۔ اب جہاں بچہ پیدا ہونے کے بعد دیکھیں کمزور ہے، نہ اٹھنے کی طاقت، نہ چلنے کی طاقت، نہ پکڑنے کی طاقت، نہ بولنے کی طاقت، نہ کوئی چیز چبانے کی طاقت، نہ کھانے کی طاقت۔ اب جناب آہستہ 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 2 سال کا ہو گیا ماشاءاللہ، اب ماشاءاللہ روٹی کا ٹکڑا دو تو منہ میں چباتا ہے، پکڑتا ہے، بسکٹ چھینتا ہے، نرم چیزیں ڈھونڈتا ہے۔ اب 4 سال کے ہو گئے حضرت، اب 10 سال، اب شباب، اب جوانی آ گئی، پوری بھرپور طاقت آ گئی۔ وہ جو اٹھنے کے قابل نہیں تھا، سارا دن پنگھوڑے میں حضرت صاحب پڑے ہوئے ہوتے تھے، کپڑے سے باندھ دیتے تھے، اب تو جناب چھلانگیں مار رہا ہے نا۔ جس کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا اب تو لوگوں کی عورتوں کے پیچھے دوڑتا ہے۔ لیکن یہ بھی خیال نہیں کرتا کہ کبھی کوئی میری بیٹی کے پیچھے دوڑا تو کیا ہوگا،
میری بیوی، میری ماں، میری بہن کے پیچھے کوئی دوڑا تو کیا ہوگا؟ وہ بھی تو عورتیں ہیں نا، وہ بھی تو گھر سے باہر نکلتی ہیں، وہ کوئی لوہے کے پردے میں تو نہیں بیٹھی ہوئی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو پہلے کمزوری، کمزوری کے بعد ہم نے طاقت دی، اچھا طاقت کے بعد پھر دور آئے گا کمزوری کا، پھر بڑھاپا شروع ہو گیا، اب آہستہ آہستہ، اب جیسے بچپن میں نہیں چل سکتا تھا، بوڑھا ہو گیا، اب لکڑی پہ آ گیا، اب لکڑی سے بھی گئے حضرت ریڑھی پہ آ گئے، اب ریڑھی کے قابل بھی نہیں رہے، پڑے ہوئے ہیں بستر پر۔ تو یہ اتوار گزرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے گزرنے کے بعد کبھی تم نے غور نہیں کیا، فکر نہیں کیا، کبھی تم نے سوچا نہیں ہے کہ آج طاقت ہے تو پھر یہ طاقت تو جائے گی، پھر بڑھاپا تو آئے گا۔ تو جب آئے گا تو اس کے لیے تم نے کیا انتظام کیا ہے؟ سردی آ رہی ہے، بڑا فکر ہے، لکڑیاں جمع کرو، ہیٹر کا انتظام کرو، کھانے کا انتظام کرو، راستے سکتا، کہاں جائے آدمی؟ گھر کے باہر 2-2 فٹ برف پر جمی ہوئی ہے، سڑکیں برف ہیں، راستوں میں برف ہے، گاڑیاں بند ہیں، راستے بند ہیں، ہر چیز بند ہے، اب کیا کرے گا؟ وہیں بیٹھا ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم اس بات پہ غور کر لو تو پھر ہر بات سمجھ آ جائے گی کہ میں نے تمہارے ماں کے پیٹ میں کتنے ادوار ہیں، پھر پیدا ہونے کے بعد کتنے ادوار ہیں، پھر قبر میں جانے کے بعد ادوار ہیں۔ اب تم قبر مل گئی الحمدللہ، نہیں ملی تیرے اجزاء بکھر جائیں، شیر کھا جائے، درندے کھا جائیں، پرندے کھا جائیں، میں قادر ہوں، میں اسی طرح ایک ذرے سے روح کا تعلق جوڑ کے وہی حساب کتاب کرتا ہوں۔ اس لیے فرماتی ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء، یعنی جو چاہے پیدا کرے، جو چاہے تصرف کرے، جیسا چاہے کر دے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اسی کی ذات ہے جو علم والی ہے اور قدرت والی ہے، ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز پہ قدرت ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ۔ اللہ فرماتی ہیں کہ جس دن قیامت قائم ہو جائے گی، یہ کافر، مشرک، مجرم قسمیں کھائیں گے، یقسم المجرمون، اللہ کی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے ما لبثوا غیر ساعۃ، ہم نے دنیا میں بھی قبر میں بھی بس ایک گھڑی گزاری ہے، کتنا رہے بھائی؟ گزر گیا پتہ ہے، کیوں جو چیز گزر جائے پھر پتہ نہیں ہوتا ہے نا۔ اللہ فرماتے کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ جھوٹ گھڑتے ہیں جیسے میرے شریک گھڑ رکھے تھے، حاجت روا مشکل کشا گھڑ رکھے تھے، آج مرنے کے بعد اٹھنے کے بعد بھی جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں جی ہم کتنا رہے جی، ہم کچھ رہے ہی نہیں۔ وقال الذين اوتوا العلم والایمان، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے علم بھی دیا، ایمان بھی، علم ہو ایمان نہ ہو پھر بھی تو گاڑی نہیں چلتی۔ کتنے آج کافر ہیں، بڑا علم ہے لیکن ایمان نہیں، چاند پہ پہنچ گئے لیکن چاند کے بنانے والے کو نہ سمجھ سکے، دریاؤں کے سینے چیر کے جہاز بنا ڈالے لیکن دریاؤں کے خالق کو نہ پہچان سکے، زمین سے سونے چاندی ہیرے پتھر نکال ڈالے لیکن اس کے پیدا کرنے والے کو نہ سمجھ سکے۔
اس لیے فرمایا وقال الذین اوتوا العلم والایمان، علم لیکن ایمان شرط ہے، اگر ایمان نہیں ہوگا تو محض علم کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ محض علم جو ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ ایمان نہ ہو تو پھر ظاہری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، دنیاوی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، آخرت کا فکر ہی نہیں ہوتا۔ اب جو ایمان والے ہیں، علم والے ہیں، وہ کہیں گے لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، وہ کہیں گے بدبختو تمہارے نامہ اعمال میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور پیدا ہونے کے بعد سے لے کر تم دنیا میں تو رہے ہو، تمہیں پیدا کیا، پیدا ہونے کے بعد جوانی آئی، جوانی کے بعد بڑھاپا آیا، بڑھاپے کے بعد موت آئی، کبھی تم زمین کے اوپر رہے، کبھی زمین کے نیچے رہے تو وہی ہو نا۔ اِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، قیامت والے دن تک، فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، وہ کہیں گے یہ وہی قیامت کا دن ہے جن کا تم انکار کرتے تھے، وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَيَوْمَئِذٍ الَّذِينَ، یعنی یوم القیامہ، لا ينفع الذین ظلموا، جن لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا، اپنے جانوں پہ ظلم کیا، وہ ان کا کوئی عذر، کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ اب وہ قیامت میں آ کے اقرار کریں گے، قیامت میں آ کے معافی مانگیں گے، قیامت میں آ کے کہیں گے میرا اللہ اگر ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دے دے تو ہم جا کے ایمان لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بدبختوں میں جانتا ہوں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ہم تم کو لوٹا دیں تم پھر وہی کرو گے جو پہلے کرتے تھے، ہمیں تو پتا ہے تمہارا۔ اس لیے قیامت والے دن نہ تمہاری شفاعت ہوگی، نہ تمہارا عذر قبول ہوگا، نہ تمہاری کوئی بات سنی جائے گی۔ اس لیے قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے کہ جہنمی جہنم میں چیخیں گے وَيَوْمَ فَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، پکاریں گے خازن جہنم سے، ملک سے، فرشتے سے کہیں گے مہربانی کرو، اللہ سے عرض کرو کہ فیصلہ کر دیں، بس ہمیں مار دیں، موت دے دیں، ختم کر دیں، فنا کر دیں۔ لیکن ملک کیا جواب دیں گے انکم ماکثون، اب تم نے یہی رہنا، اصبروا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، وہ کہیں گے اب چاہے تم چیخو یا صبر کرو، جو کچھ بھی کرو تمہیں رہنا یہی ہے، تمہیں اب جہنم کی سزا دائمی ملنی ہے، تم اس سے اب کبھی نہیں نکلو گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ یستعتبون، یستعتبون کا معنی یرجعون، کہ ان کو نہ تو پھر دنیا میں لوٹایا جائے گا اور نہ ان کی کسی بات کو قبول کیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تخلیق کا بھی ذکر کر دیا، پھر قیامت کا بھی ذکر کر دیا، اس سے پہلے موتا کا بھی ذکر کر دیا کہ جب ان احوال پہ غور کرو گے تو اب تمہارے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ اللہ نے ارواح کا مستقر جو ہے مومنین کا علیین میں ہے، کافروں کا سجین میں ہے، لیکن اللہ اپنی قدرت سے اس کا تعلق جوڑ دیتے ہیں اسی جسد انصری کے ساتھ تاکہ حساب ہو، سوال ہو، جواب ہو، نعیم ہو، ثواب ہو اور عقاب ہو۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ دنیا میں احکام بدن پہ جاری ہوتے ہیں لیکن روح چھپی ہوئی ہوتی ہے،
اور مرنے کے بعد احکام روح پہ جاری ہوتے ہیں، چاہے جسد ہو یا جسد نہ ہو، ہمیں نظر نہ آئے۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ کچھ لوگ جو ہیں نماز پڑھ کے دعا مانگتے ہیں۔ میرا بھائی یاد رکھو کہ نماز کے بعد دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ اللہ نے دعا کے لیے بھی اوقات رکھے ہیں۔ تہجد کے وقت میں جو دعا مانگتے ہو قبول ہوتی ہے، اسی طرح دوبارہ صلوات مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ تو نماز کے بعد دعا مانگنا تو سنت ہے، حضور پاک نے ہمیشہ دعا مانگی۔ اختلاف اگر ہے تو اس مسئلے میں ہے کہ جیسے ہمارے ملکوں میں رواج ہے کہ امام مانگے اور سارے مل کے آمین 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 کہیں اور ہاتھ اٹھائیں، اس طرح حضور پاک نے ہر نماز کے بعد نہیں مانگی۔ حضور ہمیشہ دعا فرماتے اللہم انت السلام منک السلام، ہر نماز کے بعد۔ اسی طرح تمام صحابہ دعا فرماتے، اور دعا کا حکم ہی اللہ نے دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، لیکن ہر آدمی انفرادی دعا مانگتا تھا، مل کے اجتماعی طور کے ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگتا۔ لیکن دوسری احادیث مبارک سے مل کے دعا مانگنا بھی ثابت ہے کہ دیکھو جب مصیبت آ جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی تو سب پھر مل کے مانگتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کا جماعت پہ ہاتھ ہوتا ہے، تو اس لیے اچھا ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، ہاتھ بہت زیادہ اونچے کر کے اٹھانا بھی ثابت ہے، اور سجدے میں دعا کرنے کا حضور نے خود حکم فرمایا ہے کہ جب رکوع کرو تو تسبیحات زیادہ پڑھو، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اور رکوع جو سجدے میں فرمایا کمن ان یستجاب لکم، سجدے میں جب جاؤ تو دعا کرو، انشاءاللہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ سجدے میں جب بندہ ہوتا ہے تو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ ہماری عاجزی کی انتہا ہو گئی، ذلت کی انتہا ہو گئی، ہم نے اس کی عظمت کا اعتراف کر کے اپنے ماتھے کو مٹی میں ملا دیا، اب جب بندہ مانگتا ہے تو وہ بھی دعا قبول ہوگی۔ تو اس لیے ان جھگڑوں میں نہ پڑو، کوئی مانگ لے الحمدللہ، کوئی ہاتھ اٹھا لے الحمدللہ، نہ اٹھائے الحمدللہ، یہ سارے افضل غیر افضل مستحبات کے معاملے ہیں، یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں کہ بندہ ایک دوسرے سے لڑتا پھرے، کبھی ہاتھ اٹھا لیا کبھی نہ اٹھایا، کبھی زیادہ اٹھایا کبھی نہ اٹھایا، کبھی چہرے پہ پھیر لیا کبھی بغیر پھیرے ہاتھ چھوڑ دیا، تاکہ تمام احادیث پہ عمل بھی ہو اور کوئی لڑائی اور جھگڑا بھی نہ ہو۔ بھائی ہے، ہم دونوں بھائیوں کا ایک ایک لڑکا ہے، تو میرا لڑکا جو ہے وہ بھائی کی بیٹی سے یا پوتی سے شادی بالکل کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں۔ اگر کوئی آدمی لکھا ہے کہ میں حنفی مسلک پہ ہوں، تو حنفی مسلک والوں کو نماز کی حالت میں امام کے پیچھے یا علیحدہ ہر مقام پہ رفع یدین کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا۔ ان کی جو رفع یدین کرتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے
اور جو حضرات نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث ہے، اور جس کی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود جو جلیل القدر صحابی ہیں اور فقہائے صحابہ میں ہیں، یعنی ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ بڑے بڑے صحابہ نے کہا کہ جب عبداللہ ابن مسعود موجود ہو تو اور کسی سے مسئلے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں جو علم حدیث کو لے کے کوفے پہنچے اور پھر ساری دنیا میں علم حدیث پہنچایا۔ تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں عین اسی طرح جیسے حضور نے نماز پڑھی ہے تم کو نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں تاکہ تم نماز پڑھنا سیکھو۔ تو آپ نے پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو ان کے پاس یہ حدیث مبارک ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود یہ اختلاف جو ہے زیادہ سے زیادہ سنت میں اختلاف ہے کہ یہ کرنے بھی سنت ہے، نہ کرنا بھی سنت ہے۔ تو ایک اختلاف سنت کو آدمی جھگڑا کیوں بنائے؟ لیکن احناف کے نزدیک اگر کوئی حنفی مسلک پہ ہے تو ان کے نزدیک رفع یدین نہیں ہے، صرف تکبیر تحریمہ میں۔ کہتے جی کہ ہمارے ایک دوست کا بیٹا ہے اور وہ بے گناہ جیل میں ہے۔ آج کل تو میرا بھائی ایسا وقت آ گیا ہے کہ 100 میں 99% جو ہے وہ بے گناہ۔ اگر صحیح معنوں میں گناہ گاروں کو پکڑا جاتا تو جرائم ختم نہ ہو جاتے۔ جرائم اسی لیے بڑھ رہے ہیں کہ جرم کرنے والا کوئی ہے، ہم نے بے گناہوں کو پکڑ کے رگڑ دیا، اب بے گناہ بھی مجرم بن گئے۔ انہوں نے کہا بے عزتی ہو گئی، ہمیں مارا گیا، جیلوں میں گھسیٹا گیا، اب نکلیں گے، چلو پھر ہم بھی ایسا کریں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی آپ کے بچے کو بھی اور تمام بے گناہ جو جیلوں میں ہیں اللہ سب کو رہائی عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کیا کرو، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اسی طرح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ والد والدہ بہنیں بھائی وہ خود کثرت سے پڑھیں۔ یہ ایسے کلمات ہیں کہ جن سے اللہ نے حضرت یونس کو مچھلی کی پیٹ کی قید سے بھی نکال دیا۔ اسی لیے آگے قرآن خود کہتا ہے وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ لَلَّبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میرا پیغمبر میری تسبیح کرنے والا نہ ہوتا، مجھ سے مانگنے والا نہ ہوتا، میرا ذکر کرنے والا نہ ہوتا، قیامت تک ہم مچھلی کی پیٹ میں قید رکھتے۔ تو اللہ نے ان کو بھی اسی آیت کریمہ جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ اسم اللہ الاعظم ہے الذی اذا دعی بہ استجاب، جو بندہ یقین کامل سے اس کو پڑھ کے دعا کرے تو اس کی دعا منظور ہوتی ہے۔ ہماری دعائیں اس لیے منظور نہیں ہوتی کہ زبانیں گندی ہیں، عقل حلال نہیں ہے، صدق مقال نہیں ہے، اور دوسرا اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ اور جب تک یقین نہ بنے پھر دعائیں تو منظور نہیں ہوتی۔ سجدہ شفیع نہیں، امام شافعی، امام شافعی کے نزدیک 97 پارے میں سجدہ ہے، احناف کے نزدیک نہیں ہے۔ کسی نے کر لیا تو بھئی یہ مستحب مسئلے ہیں، اللہ کے بندے کوئی جھگڑے کے نہیں ہیں۔ جنت میں جنتی نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، چاہیں گے تو رکھیں گے، چاہیں گے تو پڑھیں گے، یہ تمہاری مرضی پہ ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ،
اللہ نے فرمایا جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی تم چاہو گے، خواہش کرو گے، تمنا کرو گے۔ تمہیں نماز کی تمنا ہوگی تو پڑھو، تمہیں کھانے کی تمنا کھاؤ، روزے کی تمنا روزہ رکھو، وہاں تو لذت ہی لذت ہے، تکلیف تو ہے ہی نہیں نا۔ میں نے 4 رکعت نماز سنت پڑھ رہا تھا، تیسری رکعت میں کھڑا ہو چکا تو تکبیر شروع ہو گئی۔ اب آپ سنت پوری کر لیں، آپ کو الحمدللہ جماعت یقینی مل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، بات سمجھیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبۃ او کما قال، حضور پاک نے فرمایا کہ جب اقامہ ہو جائے یا نماز کھڑی ہو جائے تو اب کوئی نماز نہیں مگر وہی جو کھڑی ہے۔ وہ اس حدیث کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ بھئی کوئی نماز نہیں، اگر پڑھ بھی رہے ہو توڑ دو، کہ جب حضور نے فرما دیا کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے تو اب کوئی نماز نہیں ہے۔ لیکن بعض علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز قائم ہو فلا صلاۃ، اس کے بعد کوئی نماز شروع نہ کرو، کیونکہ فا تاکید کے لیے ہے کہ امام جب تکبیر کہے اذا کبر فکبروا، تم اس کے بعد تکبیر کہو گے۔ یہاں بھی وہی فا ہے کہ جب امام کی جب اقامت ہو جائے تو اب کوئی نماز نہیں، یعنی اب تکبیر ہو گئی تم اب شروع کر رہے ہو سنتیں، نہیں، نماز بھی مل جائے۔ اگر تم پہلے شروع کر چکے ہو اور 3 رکعتیں پڑھ چکے ہو تو باقی 1 رکعتیں ختم کر لو، چونکہ اپنے اعمال شروع کردہ کو بھی حکم ہے کہ باطل نہ کرو، لا تبطلوا اعمالکم۔ اور ادھر حدیث موجود ہے کہ اگر 1 رکعت بھی ہمیں مل گئی تو نماز مل جائے گی، جماعت مل جائے گی، تو لہذا ہماری سنتیں بھی پوری ہو گئی، جماعت بھی مل گئی۔ لیکن کوشش یہ کیا کرو کہ سنتیں پڑھنی ہیں پہلے پڑھ لو، تاکہ جب اقامت ہو جائے اختلاف سے بچو، نماز میں ملنا چاہیے۔ کہتے ہیں جی ہنڈی والے جو ہیں 3% ریال زیادہ لیتے ہیں، لیکن پیسے فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ ہنڈی والے تو زیادہ دیتے ہیں، زیادہ لیتے تو میں نے آپ سے سنا ہے، ان کا ریٹ تو بینک سے زیادہ ہوتا ہے، الٹا کم تو نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر مسلمان ملک ہے، ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجنے سے ملک کا نقصان ہوتا ہے تو نہیں بھیجنا چاہیے۔ اگر مسلمان ملک نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہنڈی تو ایک ریٹ ہے، جو جیسے بینک کا ریٹ چل رہا ہے اسی طرح ان کا بھی ایک ریٹ ہے۔ لیکن کوشش کریں قانونی رستے سے بھیجیں، اپنے آپ کو مشکلات میں نہ ڈالیں۔ پیسے تو آپ کے فوراً پہنچ جاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے الحمدللہ کہ سال آپ بھیجتے رہیں، ایک ہی دفعہ رگڑا لگے گا، پھر اس کے بعد جائیں گے نہیں انشاءاللہ۔ آپ نے 10 دفعہ بھیجے نا 1000 وہ پہنچ جائیں گے۔ جس دن آپ انشاءاللہ 50,000 دیں گے وہ اکٹھا غائب ہوگا۔ کیوں ٹی وی والے مفتی؟ اب کیا پتا جی، کوئی ٹی وی والا مفتی، کوئی ریڈیو والا مفتی، کوئی انٹرنیٹ والا مفتی، ہمیں تو پتا ہی نا کون ہے وہ، اللہ اعلم۔ بہرحال میں نے بتایا نا کہ اگر اسلامی ملک ہے اس کو نقصان کا اندیشہ ہے تو نہ کرو، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير، اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وامور بناتنا واخواننا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين، اللهم احفظنا واحفظ اهلنا اولادنا اخواننا اخواتنا ازواجنا ذرياتنا بيوتنا وبيوت المسلمين عن الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل۔
حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر انصرنا فإنك خیر الناصرین وافتح لنا فإنك خیر الفاتحین واغفر لنا فإنك خیر الغافرین وارحمنا فإنك خیر الراحمین وارزقنا فإنك خیر الرازقین واحفظنا فإنك خیر الحافظین واهدنا ونجنا من القوم الظالمین اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد الى القوم المجرمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم